کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا, اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے اس, یعنی وہ آنکھیں تو اس کی دو ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا, اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا, بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا, لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را, کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا, حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لے, فا سے فیض پڑھ لے اور را سے روحانیت پڑھ لے, اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے, یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا, بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی, زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے, اس کی زمین سبزہ اگا دے, وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں, کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں, معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن جو ثابت ہو, زبانی کلامی نہیں, وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں, میں سبزہ اگا رہا ہوں, میں بارش برسا رہا ہوں, مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے, تو جو مرضی کر کے دکھا دے. وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں, وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. تو وہ قتل کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا, پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا, میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی, یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو, بہروپیہ. دجال بہروپیہ جو اصل میں نہیں ہے, اصل مسایہ نہیں ہے, جعلی مسایہ. مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح, عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں, یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے, قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا, بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانی ہے, اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اب وہ مومن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے, وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی, وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا, اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء. کلمہ حق بلند کیا نا, المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں.
انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے, جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے. اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا. عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا, اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے. اب لد ایک گاؤں تھا, آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر, لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا. بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا, اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ, پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے. شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو, وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم, اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے. این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں, اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے. بچارہ تو نہیں کرنا چاہیے. وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دیں. سوائے ایک جھاڑی کے, بہت بڑی وہ جھاڑی ہے, آلموسٹ درخت نما ہے, غرقد. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ پناہ دے گا. وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں, اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے. ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز بھی ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا, باقی کوئی درخت, کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا. پتھر میں سے بھی آواز آئے گی, اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کرتا ہے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں, اے مسلم. اور یہ میدان جنگ کی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں. مشکات کی تیسری جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں, وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی. تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. ان شارٹ یہ ہے, اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز, مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے. بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں, روزانہ تلاوت کریں, ان کا ترجمہ بھی پڑھیں, وہ سمجھیں, وہ ایک بہترین چیز ہے. لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی ہے. ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ, لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں, روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں, ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کو یاد رہے, ایک وظیفے کے طور پر بھی. اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف الگ سے ہے, لام الگ سے, اور میم الگ سے. تینوں پہ 10 نیکیاں ہیں, 30 نیکیاں. اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا, تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے. تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے.
اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور حفظ کرے۔ سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے، دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں۔ دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو، یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹو یوز بالکل درست ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹو یوز بہت اچھا ہے، نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کریں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے۔ اس ہال میں آپ کو ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں، ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم، سب سائنس کی برکات ہے۔ تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹو یوز۔ اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو۔ سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا، تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے۔ وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر، پیدل سفر کرتے ہوئے، سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ۔ یہ آسائش ہمارے سامنے۔ پھر وہاں بھی آپ مکے مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے۔ ابھی وہ حاجی زندہ ہے جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے، سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا، سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے، وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا۔ پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ،
یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے۔ دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے۔ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گی، دائیں ہے تو بائیں ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے، ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے، وحی کا علم بھی، اور ایکوائرڈ نالج بھی، سائنس کا علم بھی۔ ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی۔ روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے۔ اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی۔ 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی، آج 8 ارب ہو چکی ہے۔ اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے۔ آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے، کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے۔ تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو، اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ سائنس ہماری ضرورت ہے، دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو اس کو بیلنس کر کے چلیں۔ جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو، تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا۔ میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے، لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لو۔ تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، دجالی نظام، اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں، واٹس ایپ کی شکل میں، اسمارٹ فون کی شکل میں، ایئر فلائٹس کی شکل میں، ٹورز کی شکل میں، بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں۔ کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا؟ تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کرتی ہے۔ دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے، پھر ہم کیا کریں گے؟ آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں، 2030 میں ہی ختم کر دیں، سولر انرجی زیادہ بہتر ہے۔ پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے، اسموگ آ گئی ہے، سب کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی، سورج کی انرجی، رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والی۔ دوسری ہے نان رینیویبل انرجی، جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، جیسا کہ تیل ہے، ختم ہو جائے گا۔ سولر انرجی ختم نہیں ہوگی، ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی، اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم۔ غوث وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے، سورج نے سنبھالی ہوئی ہے، اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے،
خدا نے سنبھالی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں. پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, پودوں کو ہم کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے. ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا, گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا, اور پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلنا, اوپر دریاؤں کا چلنا, زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے, انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں. لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی. اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے, ایک مقصد کے تحت بنی ہے, اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں. وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اس سے نفع اٹھاؤ, یہ حدود اللہ ہے, انہیں نہیں توڑنا, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے, نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے. کیوں نہیں اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی ہیں. یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا, اسرائیل گائے منگوا لے, ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے. دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی, یعنی میرا وجود باقی رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا, اور پھر میری وفات کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی, اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن, جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے, ملکن عاضن, کاٹ کھانے والی ملوکیت, یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران, وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر, پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا, یہ چوتھا دور ہے, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے, نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے, وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے, ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا, شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی, اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے, خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ, اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے, اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, یعنی قرب قیامت. وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا, یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں, ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے, ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم, تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوگا۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو۔ وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام۔ ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں، مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں، وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں۔ 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ، تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے، نہیں سرکار اوریجنل نہیں قتل ہوگا، اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔
یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی. ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں.